اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اور مناجات کے پیرائے میں اسلامی معارف کو بیان کرنا، یہیں سے ہونا ہے نا؟ صحیح ہے، چونکہ کل ہم نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ اس طرح کی کلاسوں کا وہاں پہ انتظام نہیں تھا، تو ظاہر ہے امام اپنے پیغام کو کس طریقے سے پہنچائیں، تو کس کا سہارا لیا؟ مناجات اور دعاؤں کا۔ امام سجاد علیہ السلام کے جہاد اور تبلیغ کی ایک روش یہ بھی تھی کہ آپ اسلامی معارف کو دعا کی شکل میں بیان کرتے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دعا انسان اور پروردگار کے درمیان معنوی رابطے کا نام ہے، جس کا ہماری تربیت پر گہرا اثر ہے۔ دعا بہت اہم دعائیں ہوتی ہیں مولانا، جیسے میں نے حال میں تجربہ کیا، کس کا؟ دعائے صبا سب کا۔ یہ سوچئے کہ جو ہمارا بھی قضیہ تھا کہ جو انسان انہوں نے بلایا ہے، جو سیاسی آدمی انہوں نے بلایا ہے، کس نے؟ ہمارے مد مقابل نے، وہ خود ان کی مخالفت کرنے لگا۔ یہ ہے دعا کی طاقت، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی حمایت میں بلایا اور وہ کیا کرنے لگا؟ آپ کی ہی مخالفت کرنے لگا اور ہماری طرف ہو گیا۔ وہ دعا کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو دعائے سواسب سریع الاجابہ دعا ہے۔ جی آغاز سنا ہے ان کے بارے میں کہ بہت اچھی دعا ہے، اور یہاں تک کہ جادو ہو یا کچھ بھی ہو نا، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں دعاؤں کی طاقت کہ آپ اپنے دشمن کو کس طرح سے زیر کر سکتے ہیں۔ اتنے سخت بہت حالات سی میں آپ دعائیں سوچئے، ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے۔ اتنی اچھی اچھی دعائیں ہمارے پاس۔ نہیں، میں دعائے سبا سب کا اس میں پہلے اور تجربہ کیا تھا۔ ہمارے ماموزاد بھائی تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، 2 دن جی بعد اس کی بارات جانی ہے، اور اس کے پیٹ میں ایسا درد کہ وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، ایڈمٹ ہے۔ صحیح ہے، بہت بری طرح سے، کوئی انجیکشن کام نہیں کر رہا ہے۔ انجیکشن درد کے جتنے دینے تھے ڈاکٹر اپنا دے دے کے تھک گئے، اور درد ہے کہ بنا ہوا ہے۔ تو ایک سوتے سوتے ہمارے ماموں کو یاد آیا کہ یار میرا بھانجا بھی تو مولانا ہے، اس سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور صادق حسن صاحب کا بتایا ہوا عمل تھا، سورہ غافر کی کچھ آیتیں تھیں، وہ لکھ کے پلانے کے لیے کہا، اور وہ فوراً صحیح ہو گیا پہلی بار میں، ماشاءاللہ۔ تو اس کو دعاؤں کا سہارا کبھی مت چھوڑنا، یاد رکھنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جس سے 35 سال اپنی زندگی امامت کی نکالی ہے، کس کے سہارے؟ دعاؤں اور مناجات کے سہارے۔ زندگی میں ہر انسان کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دشمن نہیں ملیں گے، کسی کو نہیں ملیں گے۔ یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو آپ کو خدا سے لو لگائیں گی۔ اس میں ایسے ایسے کلمات ہیں کہ پالنے والے ہمارے اور دشمن کے درمیان تو اپنے سخت ترین ملائکہ کو لا کر بیٹھا دے، ایسے ایسے کلمات ہیں، دشمن آپ کا پسپا ہو کے رہے گا۔ ابھی یہ تو حالیہ تجربہ ہمارے گھر کا خود ہوا۔ دعائے سبا سب وظائف الابرار میں میرے خیال سے پہلی ہی دعا ہی ہے۔ جی تحفۃ العنوان میں بھی ہے، مفاتی میں بھی ہے، اور ادھر ہاں بہت ساری جگہوں پہ ہے، دیکھنا ویسے سیپریٹ ہوتی ہے۔ ہے شروع ہی میں جی ہے۔ اب دیکھیں تو کیا کہ درمیان معنوی رابطہ کا نام ہے، جس کا ہماری تربیت پر کیا ہوتا ہے؟ گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس بنا پر دعا کو دین اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اگر ان دعاؤں کو جو پیغمبر اسلام یا ائمہ معصومین کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں جمع کیا جائے تو ایک عظیم مجموعہ تیار ہو جائے گا۔ یہ دعائیں عظیم تربیتی درسگاہیں ہیں کہ جو انسانوں کی معنوی تربیت اور روح کی ترقی و تکامل کی راہ میں خاص کردار ادا کرتی ہیں۔ صحیفہ سجادیہ، چونکہ چوتھے امام علیہ السلام کے دور میں گھٹن کے حالات عام تھے، لہٰذا امام نے اپنے بہت سے بلند اہداف و مقاصد کو دعا اور مناجات کے سانچے میں بیان کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اس کا اور دوسرا نام کیا ہے؟
صحیفہ کاملہ. اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ زبور آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صحیح ہے. صحیفہ کاملہ کے نام سے مشہور ہے کہ جو قرآن مجید و نہج البلاغہ صحیح ہے کہ حقائق و معارف الہی کا سب سے گراں قدر خزانہ شمار کیا جاتا ہے. اس طرح سے کہ گزشتہ زمانوں سے ہمارے جید علماء کی جانب سے اسے اخت القرآن کا لقب دیا گیا ہے. کس کا مولانا؟ اخت القرآن، قرآن کی بہن. انجیل اہل بیت، صحیح ہے، اہل بیت کی انجیل. انجیل وہ جو آسمانی کتاب ہے جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی. زبور آل محمد کا لقب حاصل ہوا ہے. تو کتنے لقب ہو گئے صحیفہ کاملہ کے؟ 3. اخت القرآن، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد. صحیفہ صرف پروردگار سے راز و نیاز اور اس کی بارگاہ میں حاجت بیان کرنے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اسلامی علوم و معارف کا ایک بحر بے کرا ہے کہ جس میں عقائد، تمدن، اجتماع، سیاست سے مربوط مسائل اور مختصر طور پر احکام شرعی اور قوانین طبیعت بھی دعا کے قالب میں ڈھالے گئے ہیں. یعنی اس میں شرعی احکام بھی ہیں، قوانین طبیعت بھی ہیں. یہ تمام چیزیں دعائیہ شکل میں اس میں دعائے مکارم الاخلاق مولانا دیکھ لیں، دعائے توبہ دیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھی ہے کبھی؟ شب 23 میں رمضان المبارک کی شب 23 میں دعائے مکارم الاخلاق بہت بہترین دعا ہے. دعائے توبہ کس کتاب میں ملے گی؟ یہ صحیفہ سجادیہ میں ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے، باقاعدہ دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ. کورونا میں جو دعا بتائی گئی تھی صحیفہ سجادیہ کے 7ویں نمبر کی دعا خامنئی صاحب کی طرف سے عام کی گئی تھی کہ نہیں کی گئی تھی؟ جی جی، وہ صحیفہ سجادیہ کے 7ویں نمبر کی دعا تھی. جی جی، جو مشکل میں پہ وقت پڑی جاتی. جی جی جی. اور ایک اسی میں ایک دعائے اہل سحور ہے. کس میں؟ صحیفہ سجادیہ میں. ہاں، دعائے اہل سحور کا استعمال کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑ رہے فوجیوں کی حفاظت کے لیے. جی جی. اور یہ ہم نے تب پڑھی تھی. یہ حزب اللہ کا قناۃ المنار چلتا تھا، ابھی بھی چلتا ہے. تو جب 2006 میں جنگ ہوئی تھی حزب اللہ اور اسرائیل کی، اس وقت دعائے اہل سحور ہم لوگوں نے پڑھی تھی. اس وقت بھی موقع ہے کہ اسے بالکل اس وقت بھی ضرورت ہے کہ دعائے اہل سحور پڑھی جائے. بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو یہ ہتھیار وہ ہیں یار، یہ ہتھیار وہ ہیں کہ جو ہمارے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں قسم بخدا بتا رہا ہوں کہ میں سعی کرتے وقت امی کو بلند آواز سے دعائیں پڑھا رہا تھا. کہاں؟ صفا و مروہ کے بیچ. صحیح ہے. ایک عورت کہنے لگی یہ کیا دعا پڑھ رہے ہو، ہمیں دے دو. اپنی نہیں تھی، اپنی ہوتی تو اسے پتا ہوتا ہے. سمجھ میں. اور جنت المعلا میں جناب خدیجہ کی زیارت پڑھ رہا تھا. وہاں جو اہل قبور ان کی زیارت میں پڑھ رہا تھا، موجود ہے اپنے یہاں روایتوں میں. ایک وہاں بغل میں کھڑا تھا، کہنے لگا کیا پڑھ رہا؟ میں نے کہا زیارت ہے عربی میں. میں نے اس کو دیا، اس نے پڑھی. اور کہ میں یہ نہیں سمجھا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے. لیکن بعد میں جب وہاں سے نکلنے لگے تو وہاں پہ کسی اور کی بھی قبر ہے، نام نہیں لے رہا ہوں میں. کہنے لگا وہاں ان کی بھی قبر ہے، آ جاؤ. میں نے کہا نہیں تم جاؤ. تم جاؤ. اس کے لیے بھی آپ نے دعا دے دی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ذخیرہ دعاؤں کا ہمارے پاس ہے، زیارتوں کا ہمارے پاس ہے، امت اسلامیہ میں کسی اور کے پاس ذخیرہ موجود نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اگر یہ جو زیارتیں یہ بی بی خدیجہ کی اور یہ بی بی زینب کی، باقی یہ ہمیں مفاتیح بھی ملیں گی نا؟ مفاتیح میں نہیں ملیں گی تو الگ سے جو زیارات کی کتاب آتی ہے نا مکے و مدینے کی، اس میں مل جائیں گی. صحیح ہے.
چونکہ اچھا الگ الگ جگہوں پہ سے جمع کیا گیا ہے. مفاتی کا میں نہیں ہوں، مفاتی میں ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تمام زیارتیں لیکن نہیں کچھ ہیں. نہیں ہے، کچھ ہاں نہیں کچھ مل رہی. نہیں ہے. تو اس کے جی لیے جو ہے دوسری جو کتابیں ہیں وہاں سے کچھ لوگوں نے جو زیارات کی کتابیں لکھی ہیں نا وہ تو میں گروپ میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. جی ضرور ضرور. کوشش کر کے عمر اگر یاد بنین کی رہا مجھے تو. چاہیے تھی، ان ہاں کی نہیں چاہیے مل تھی، جائے گی، لیکن مل اتنی جائے گی، ڈھونڈی ہے انہیں مل ہی نہیں رہی تھی. مل جائے گی وہ. تو آغا اس میں ہاں صحیفہ سجادیہ میں بیماری کے لیے ہے دعا نمبر 13 جو ہے وہ تو ہوں ہے ہی. لیکن جو اگر بہت جس سے کوئی بیمار ہے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، اگر میری طبیعت وقت سے خراب ہے آج کئی مہینے سے، ہوں تو دوا بھی نہیں فائدہ کر رہی. اس کے لیے ایک سورہ ہے غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. میں نے ایک کو لکھ کے دیا بھی تھا کہ کوئی لڑکی تھی جو مستقل بیمار رہتی تھی، اس جی آپ سورے کو پلیٹ پہ لکھ کے زعفران سے لکھا تھا اور لکھ کے اس کو دھل کے پلانا تھا. صحیح ہے. تو کہا مجھے بعد میں بتایا گیا کہ 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے سے جو ہے وہ بیمار ہی نہیں پڑی. کبھی ڈاکٹر کے جو ہمیشہ ڈاکٹر کے یہاں جاتی تھی ڈاکٹر ہی کے جی یہاں اب نہیں گئی، دوا بھی نہیں فائدہ کر رہی. نہیں کرتی. کبھی اور ہوتا ہے ایسا. آگا آپ نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ قرآن کی 100 آیت پڑھ اب کے آپ اس کے ہمیں بعد بتا 7 دیں گے. مرتبہ. ہاں ٹھیک ہے میں بتا دوں گا انشاءاللہ. کل مجھے ریمائنڈ کرا دیجئے گا، مجھے دیکھنا ہے وہ، بس میں بھول رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں سبھی کا؟ یہ 7 عمل مرتبہ ہے، اللہ یہ کا عمل نام. ہے، یہ جی عمل ہے کہ کہیں سے بھی قرآن کی 100 آیتیں پڑھیں آپ. 100 جی آیتیں سبھی ٹھیک. کہیں سے بھی پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے دعا کریں. تو مولائے کائنات کی حدیث ہے کہ پہاڑ کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. 100 آیتیں کیسے مکمل ہوں گی؟ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. سورہ 96 واقعہ. آیتیں جی سورہ واقعہ میں ہیں. کتنی؟ واقعات. 96. چاروں قل بعد میں پڑھ لو، 100 کچھ ہو جائیں گے نا. 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے آپ کو جو دعا مانگنی ہے وہ مانگیں. یہ کوئی بھی کہا پہاڑ کو اشارہ کرو گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اتنا اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 کا بھی. قرآن سے کہا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ رحمۃ لِّلْمُؤْمِنِينَ. للمؤمنین. صحیح ہے کہ قرآن میں ہم نے وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے. قرآن سے تمسک زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ان کے پاس جائیں وہ تعویذ لکھوائیں، ان کے پاس جائیں وہ تعویذ لکھوائیں. تو مولوی تعویذ تو لکھتا ہے لیکن اس میں جھول جھال بھی کر دیتا ہے. وہ آئے سمجھ میں؟ ہر تعویذ تھوڑے وہ ہوتا ہے کارگر ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے. جی کسی میں شفا ہوتی ہے. ہاں اگر یہ میں یہ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ کون سی؟ یہ 100 آیت والا عمل. جی 100 آیت کا یہ عمل آپ جتنا ہو سکے کرتی رہیں. یہ تو دیکھیں مستقل اگر کریں تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہر نماز کے بعد کم سے کم 50 آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے. اس نماز کا کوئی صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی تاکید ہے. نماز صبح کے بعد سورہ یاسین. نماز ظہر کے بعد سورہ نبا اما یتساءلون. نماز عصر کے بعد سورہ والعصر. نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ. نماز عشاء کے بعد سورہ ملک. ملک. صحیح ہے، اس کو پڑھیے. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 50 آیتیں قرآن کی. دیکھیں آپ 100 آیت پڑھ کے 7 مرتبہ یا اللہ کہا، آپ کا قرض ہے، مقدمہ ہے، دشمن ہے، بیماری ہے، ہزاری ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، زندگی میں نہ جانے گھر کا مسئلہ ہے، کتنے مسائل ہیں، اولاد بگڑی ہے، شوہر بگڑا ہے، بیوی بگڑی ہے، بہن بگڑی ہے، بھائی بگڑا ہے، اختلافات ہیں، کچھ بھی ہو، بہت جتنے سارے بھی مسائل طرح ہیں. کے مسائل ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی کے، وہ آپ خدا کے حضور پیش کریں اور اللہ سے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہوگا. اگر کام نہیں بھی ہوا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ضرور ملے. ایک کو ہم نے لکھ کے دیا تھا سورہ مومنون. سورہ مومنون کی بہت زیادہ تاکید ہے اس کی پڑھنے کی، کہ ایک عورت نے مجھ سے شکایت کی کہ میرا شوہر شراب پیتا ہے. میں نے کتاب میں دیکھا اور کتاب میں کہ اگر کپڑے پہ
تو ان کو جو ہے میں نے ایک کپڑے پہ باقاعدہ پڑھا تھا، لکھ کے دیا اس پہ سورہ مومنون کپڑے پہ، مشکل تھا پوری پوری سورہ مومنون کپڑے پہ لکھ کے وہ کپڑا ان کو باندھنا تھا، اور اس سے ان کو صحیح ہوا، صحیح ہو گیا پورا۔ بعد میں ان کی زوجہ نے اپڈیٹ دیا مجھے۔ تو قرآنی عمل بہت بہترین عمل ہے، بجائے ان کے دروازے پہ جانے کے۔ صحیح ہے، آپ قرآن سے جڑے، دعاؤں سے جڑے جو ائمہ سے وارد ہوئی ہیں۔ پھر صحیفہ سجادیہ کی اہمیت اور اس کے نہایت درجہ معتبر ہونے کے پیش نظر تاریخ اسلام میں اس کتاب کی بہت سی شرحیں فارسی اور عربی میں لکھی گئی ہیں۔ ان شرحوں کے اچھا علاوہ آغا ایک بات جی ایک بات بولیے۔ کر ایک ویسے نا ہمیں ایک پیریڈ رکھ دینا چاہیے ایسا جس میں آپ یہ تمام اعمال بتائیں۔ ایک اس کا بھی ہونا چاہیے بابا بننے جی والا۔ دیکھیں ان شرحوں کے علاوہ گزشتہ اور موجودہ دور کے بہت سے علماء نے صحیفہ سجادیہ کے متعدد ترجمے بھی کیے ہیں کہ جن میں سے بعض گزشتہ چند برسوں میں طبع ہو کر نشر ہوئے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ 54 دعاؤں پر مشتمل ہے، یاد رکھیے گا۔ صحیفہ سجادیہ میں کتنی دعائیں ہیں؟ 54، جیسا کہ بیان کیا۔ اور کیا کیا نام ہے؟ صحیح یاد رکھیے گا، بہت مہم ہے مولانا۔ قرآن، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں پروردگار سے راز و نیاز اور مناجات کے علاوہ سیاسی، اجتماعی، ثقافتی اور عقیدتی مسائل کے پہلو بھی موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے متعدد مقامات پر اپنی دعاؤں کے ضمن میں سیاسی بحثوں کو، بالخصوص امامت اور اسلامی سماج کی رہبری کے مسئلے کو بیان کیا ہے، جن میں سے بطور نمونہ دعائے مکارم الاخلاق تذکرہ کر رہا تھا میں، 20ویں دعا، اور روز عرفہ کی دعا 27ویں دعا، عید قربان اور جمعے کے دن کی دعا 48ویں دعا کا نام لیا جا سکتا ہے۔ جمعے کے دن کی دعا 48ویں دعا ہے، عرفے کے دن کی 27ویں دعا ہے، مکارم الاخلاق جو 23ویں رمضان کو پڑھی جاتی ہے شب قدر میں وہ 20ویں دعا ہے، صحیح، اور جو کورونا میں پڑھی گئی تھی وہ 7ویں دعا ہے۔ درباری علماء کے خلاف جہاد انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔